السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بچوں، میں آپ کے سامنے چیپٹر نمبر 3 کیمسٹری کی ایکسرسائز لے کے آئی ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے پیج نمبر 1 شو ہو رہا ہے، تو سالوڈ ایم سی کیوز کو میں نے سرکل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ یہ پیج نمبر 2 دیکھیں تو اس میں بھی ایم سی کیوز ہیں اور ان کو سرکل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بچوں نیچے شارٹ کوسچن آ جاتے ہیں، تو یہ آپ کی بک میں سے نہیں ہیں تو ان کو میں الگ الگ پیسٹ کرتی ہوں ادھر۔ بچوں پیج نمبر 3 پہ آگے شارٹ کوسچن سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا شارٹ کوسچن ہے کہ کس قسم کے ایلیمنٹس اپنے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرانز کو آسانی سے کھو دیتے ہیں اور کس قسم کے ایلیمنٹس اپنے بیرونی شیل میں الیکٹران جذب کر لیتے ہیں۔ تو میٹلز جو ہیں وہ آسانی سے اپنے الیکٹرانز کھو دیتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی اگزامپل دے دیے یہاں پہ سوڈیم، اور سوڈیم میں سے دیکھیں ایک الیکٹران نکل جاتا ہے، جبکہ نان میٹلز آسانی سے الیکٹرانز حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کلورین کی اگزامپل دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 2 آ جاتا ہے کم میس رکھنے والے ایکوولنٹ کمپاؤنڈ کیوں گیس یا کم بوائلنگ پوائنٹ والے مائع کی طرح پائے جاتے ہیں۔ تو اس کی ریزنز یہ ہوئی ہیں کیونکہ نمبر 1 پہ ہے کہ لوور مولیکولر میس والے ایکوولنٹ کمپاؤنڈز میں کمزور انٹر مولیکولر فورسز ہوتی ہیں، اور دوسرا اس کی ریزن ہے کہ ایکوولنٹ کمپاؤنڈ میں سرفیس کانٹیکٹ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپس سرفیس کانٹیکٹ ان میں آپس میں کم ہوتا ہے، اس وجہ سے ایکوولنٹ کمپاؤنڈز جو ہیں ان کے بوائلنگ پوائنٹس کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 آ جاتا ہے ایسے کسی ایلیمنٹ کی مثال دے جو کرسٹلائن ٹھوس شکل میں پایا جاتا ہے اور اس کے ایٹمز کے درمیان کوولنٹ بانڈ ہے۔ تو اس کی اگزامپل بچوں عام سی آپ کو پتا ہوگا کہ ڈائمنڈ کاربن کی جو ایلوٹروپک فارم ہے وہ اس کی اگزامپل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن آ جاتا ہے کہ میٹلز کی کون سی خصوصیت کی وجہ سے ان کو تاروں اور چادروں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو میٹلز جو ہیں یہ سافٹ ہوتی ہیں اور ان کے جب مولیکیولز ایٹمز ایک دوسرے پر موجود ہوتے ہیں تو اس میں پھسلن کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے میٹلز جو ہیں یہ میلیبل اور ڈکٹائل ہوتی ہیں، یعنی ان کو تاروں اور چادروں میں چینج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا کوسچن ہے کہ کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ جو ہے وہ کیا ایک مضبوط بانڈ ہے؟ تو یہ کوولنٹ بانڈ سے تھوڑا کمزور ہوتا ہے لیکن ہائیڈروجن بانڈ سے مضبوط ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً مضبوط ہے لیکن پولر ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے لاسٹ کوسچن ہے جی نائٹرک ایسڈ HNO3 کا ڈاٹ اینڈ کراس سٹرکچر لکھیے، تو وہ نیچے میں نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد بچوں پیج نمبر 4 آ جاتا ہے، تو اس پہ تعمیری فکر پر مبنی سوالات آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 کوسچن ہے کہ HF ایک مائع ہے جبکہ HCl ایک گیس ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو یہ بچوں ان کے درمیان میں ہائیڈروجن بانڈنگ کی بیس پر HF جو ہے وہ مائع حالت میں پایا جاتا ہے کیونکہ ہائیڈروجن بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے، جبکہ HCl کی ہائیڈروجن بانڈنگ ویک ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے بچوں کے کوولنٹ کمپاؤنڈز عام طور پر پانی میں کیوں حل نہیں ہوتے؟ تو بچوں کوولنٹ کمپاؤنڈز جو ہیں یہ زیادہ تر جو ہے یہ نان پولر ہوتے ہیں، جبکہ پانی جو ہے یہ پولر نیچر کا ہے، تو پولر نان پولر کی وجہ سے یہ ایک دوسرے میں حل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہے کہ میٹلز حرارت کی کنڈکٹر کیسے ہیں؟ تو میٹلز میں بچوں فری الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حرارت کی موصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن آ جاتا ہے بچوں نائٹروجن کتنی قسم کے آکسائڈز بناتی ہے اور ان آکسائڈز کے فارمولاز لکھیں، تو یہ سارے لکھ دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 5 آ جاتا ہے، اس میں اگلا کوسچن ہے سوڈیم برومائڈ کو پانی میں اگر سلور نائٹریٹ سے ملایا جائے تو کیا ہوگا؟ تو سوڈیم برومائڈ کو اگر سلور نائٹریٹ سے بنایا جائے تو پھر سلور برومائڈ زردی مائل سفید ٹھوس بن جاتا ہے اور ساتھ اس کے سوڈیم نائٹریٹ بنتا ہے، اس کا میں نے ریئیکشن بھی لکھ دیا ہے۔ لاسٹ کوسچن بچوں جو تعمیری فکر پر مبنی سوالات کا ہے وہ ہے کہ آیوڈین ایک ٹھوس جبکہ کلورین ایک گیس کے طور پر کیوں پائی جاتی ہے؟ تو اس میں بھی وہی انٹر مولیکولر فورسز کی وجہ ہے کہ انٹر مولیکولر فورسز کی وجہ سے آیوڈین جو ہے یہ ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہے جبکہ کلورین گیسی حالت میں پائی جاتی ہے، اور یہاں پر ان کے میس بھی لکھے گئے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد بچوں آگے تفصیلی سوالات آ جاتے ہیں، تو یہ میں نے نیچے تفصیلی سوالات کے سامنے
آپ کی بک کے پیج نمبر ان کے سامنے لکھ دیے ہوئے ہیں، یعنی جو آپ کی بک میں سے لیے گئے کوسچن ہیں ان کے آگے پیج نمبر مینشن کر دیے ہیں۔ پیج نمبر 6 پہ بچے لانگ کوسچن شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کوسچن کے ساتھ پہلے آپ کی بک کا پیج نمبر مینشن کیا ہوا ہے، اس کے بعد پھر میں نے بک میں سے وہی والے کوسچن یہاں پر پیسٹ کر دیے ہیں تاکہ آپ اپنی بک پہ نشان لگا لیں، ٹھیک ہے۔ آگے پیج نمبر 7 پر بھی یہ کوسچن کنٹینیو ہے، بلکہ پیج نمبر 8 تک یہ کوسچن کنٹینیو ہے۔ پیج نمبر 8 پہ بچوں اگلا لانگ کوسچن آ جاتا ہے کہ سوڈیم کلورائڈ کے آئنز کس طرح سے کرسٹل بنانے کے لیے اپنے آپ کو ارینج کرتے ہیں، تو یہ آپ کی بک میں نہیں تھا تو یہ میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے۔ بچوں پیج نمبر 9 پہ آپ کی بک میں سے ہی کوسچن پیسٹ کیا ہے کہ میٹیلک بانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹلز کے خواص بیان کرے، تو یہ ساتھ ہی کوسچن کے آگے آپ کی بک کا پیج نمبر بھی مینشن کر دیا گیا ہے۔ پیج نمبر 10 پہ ہی بچوں آپ کی بک کا ہی آیونک اور کوولنٹ کمپاؤنڈز کا تقابلی جائزہ لینا، یعنی ان کا کمپیریزن یہ آپ کی بک میں موجود ہے، وہاں سے ہی میں نے لے کے پیسٹ کیا اور کوسچن کے ساتھ آپ کی بک کا پیج نمبر مینشن کر دی ہے۔ اس کے بعد بچوں پیج نمبر 11 پہ جو 2 لانگ کوسچن ہے یہ آپ کی بک میں سے ہی ہیں اور کوسچن کے سامنے میں نے بک کا پیج نمبر مینشن کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں یہ ایکسرسائز آپ کی ختم ہو جاتی ہے اور آج کی ویڈیو بھی اینڈ کرتی ہوں میں یہیں پر۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔